السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی اردو کی بکس نکالیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈاکٹر راما محمد اقبال، پیج نمبر 57۔ اس میں ہم علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور انہوں نے پاکستان کیسے بنا اور کیا مشکلات آئیں اور انہوں نے ان کا پاکستان بننے میں کیا کردار تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا، جو انتہائی دیندار شخص تھے۔ دیندار شخص کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ اسلام کو فالو کرنے والے، نماز روزہ یہ سب بہت زیادہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، علامہ اقبال نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی۔ مرے کالج سیالکوٹ سے ایف اے پاس کیا، جہاں پر مولوی میر حسن جیسے علم دوست استاد سے تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ علم دوست استاد مطلب وہ ان کی ایجوکیشن، ان کا جو پڑھانے کا طریقہ تھا یا وہ جو ٹیچر تھے وہ بہت اچھے ٹیچرس تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے طالب علم رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان اور جرمنی کا سفر کیا، جہاں سے قانون اور پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی حاصل کی۔ قانون مطلب لا اور پی ایچ ڈی 16 ایئر آف ایجوکیشن مطلب 16 کلاس تک انہوں نے وہاں سے ایجوکیشن لی۔ وطن واپس تشریف لائے تو مسلمانوں کی غلامی دیکھ کر بہت فکر مند ہوئے۔ ٹھیک ہے، جب وہ واپس آئے پاکستان تو ان کو بہت ٹینشن ہوئی کہ مسلمان غلام بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، طویل عرصہ یورپ میں رہنے کے باوجود آپ سچے اور پکے مسلمان تھے۔ سچے اور پکے مسلمان کا مطلب آپ نے اسلام کو بھولے نہیں تھے، کیونکہ یورپ میں آپ کو پتہ ہے کہ اسلام نہیں ہوتا نا، تو وہاں کے لوگ جو تھے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، وہاں کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، مسلمانوں کا کلچر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے دل میں آزادی کی خواہش ابھاری اور ان کو متحد کیا۔ متحد مطلب یونٹی کے ساتھ رکھا، ایک ساتھ سب ایک ساتھ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، کہ ایک ساتھ رہیں۔ علامہ اقبال نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حاصل کرنے کی کوشش کی۔ علیحدہ وطن مطلب سیپریٹ ہوم لینڈ۔ پاکستان بنانے کا خواب علامہ محمد اقبال نے ہی دیکھا تھا، جسے قائد اعظم نے اپنی جدوجہد سے پورا کر دیا۔ خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم نے اپنی دن رات کوششوں سے اسے کیا پورا کیا۔ علامہ اقبال کو بچوں اور نوجوانوں سے بہت محبت تھی۔ آپ نے بچوں کے لیے کئی نظمیں لکھیں، مثلاً بچے کی دعا، پرندے کی فریاد، ایک گائے اور بکری، ماں کا خواب، پہاڑ اور گلہری، مکڑا اور مکھی وغیرہ۔ یہ سب ان کی نظمیں تھیں جو انہوں نے ہم بچوں کے لیے لکھی تھی۔ ٹھیک ہے، بچے یہ نظمیں بہت شوق سے پڑھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے 21 اپریل 1938 کو وفات پائی اور لاہور میں بادشاہی مسجد کے پہلو میں دفن ہوئے۔ پہلو کا مطلب سائڈ پر، اسی کے ساتھ کہیں دفن ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان کا مزار ہے وہ بادشاہی مسجد کے ساتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ لوگوں کی یہ ایکسرسائز ہے جو آپ نے چیپٹر کے ہیلپ سے کمپلیٹ کرنی ہے، اور کوشچن آنسرز اور ریمیننگ تھنگز جو ہیں وہ آپ کی پی ڈی ایف اویلیبل ہیں آپ کے گروپ میں، آپ لوگوں نے وہاں سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔